یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے، صرف کرپشن ہے. اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے. سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے انہوں نے. اور اس میں کوئی انہیں جو شرم و حیا بھی نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ فخر کرتے ہیں. تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے بہکاوے میں نہ آئیں. کوئی شرم و حیا نہیں. 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہ دبئی میں لگا دیا ہے اور ڈھٹائی سے کرپشن کرتے ہیں. ان کو کسی قسم کا اس میں حجاب بھی نہیں ہے. کارا صاحب، یہ آپ لوگ کیسے الائز ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہم لوگ ہی بیوقوف بنیں گے؟ یہ نہ مجھے کہیے گا یار الیکشن میں ایسے ہوتا ہے، ایسی باتیں جذبات ہوتی ہیں. یہ تو اسپیسیفک چارجز لگ رہے ہیں. یہ سیریسلی یہ کیا پالیٹکس ہے؟ مالک صاحب، گزارش یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے عوامی کہ ہم مغلظات کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھی اور بہتر گفتگو ہمیں اچھی نہیں لگتی. آپ کے پروگرام میں اگر کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے، ہم ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑیں اور غلط طریقے سے الزامات نہ لگائیں، یعنی گرما گرمی نہ ہو، تو آپ کے پروگرام کی ریٹنگ نہیں آتی. اسی طرح اللہ حاضر کیا ایک لمبی بات ہے، میں صرف مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بدقسمتی کا داغ ہے کہ ہم جب اپنے سیاسی ماحول میں جاتے ہیں تو گفتگو کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہی یہ تھا کہ ہم نے سماج کو تقسیم کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے پیپلز پارٹی کے صرف پاکستان کے مخلص ہیں، باقی سارے دشمن ہیں. اور میں نے ثابت کرنا ہے، اور میرے مخالف وہ مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا باقی جماعتیں، انہوں نے میرے لیے ثابت کرنا ہے. یہ ایک مروجہ رواج. آپ کے ہاں بھی بہت سارے صحافی ہیں جو ایک گروپ یا دوسرے گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کبھی سچ نہیں کہہ رہے ہوتے، کیونکہ انہوں نے اپنی پارشلٹی رکھنی ہے. ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ماضی میں جو بہت زیادہ ایکسٹریم تلخی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ ہاتھ ملانے سے چلے گئے، لوگ بات کرنے سے دور ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ملک کا سیاسی ماحول مقدر ہوا، خراب ہوا. اور سیاسی ماحول کے خراب ہونے سے اوورآل عمومی فضا بھی خراب ہوئی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ سارا ماضی کا سبق سیکھا اور پھر وہ میاں صاحب کے پاس سی او ڈی لے کے گئیں، آئیڈیا لے کے گئیں. میاں صاحب کو بھی لیسن مل چکا تھا، بی بی کو بھی لیسن مل چکا تھا. انہوں نے سی او ڈی کیا اور وہاں سے ایک بہتری کی فضا چلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ ایشوز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کچھ پہ ایشوز پہ اکٹھے نہیں ہوتے، تو آپ مجھے یاد کراتے ہیں کہ میرے والد نے، میرے دادا نے یا میری جماعت کے فلاں بڑے نے. کارا صاحب بصد احترام ہمارے پہ نہ ڈالیں. ہم تو نہیں سن لیں میری بات. میں نے آپ کو مالک صاحب اس طرح نہیں نا سر غلط سن لو نا. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن آپ ایسے بات کر رہے ہیں. سن دو لیں میرا سوال سن لیں، پھر آپ ہی جواب دیجیے گا. پہلے سوال کا مالک جواب دوں گا تو نہیں، میں 15 منٹ تو صرف اس بات کی ہسٹری پہ نہیں جا سکتا نا. I have to see the time of the show also. میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. نہیں سر، آپ اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ میری بات سن لیں پہلے مہربانی سے. میں بھی سن رہا ہوں. مالک صاحب میری گزارش سنیں. آپ نے ہمارے خلاف پورا انٹرو دونوں جماعتوں کے خلاف کھڑا کیا، ہماری قیادتوں کے خلاف کھڑا کیا، ماضی کا آج کا. اگر میں اس کو ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا تو میں آپ کا صرف مقدمہ سننے تو نہیں بیٹھا نا. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسالہ ڈالنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. ہم مسالہ ڈالنے کے لیے باتیں نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ کی حرمت ہوتی ہے، اب جو بھی کوئی لیڈر بات کرے گا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان الفاظ کی. اگر آج رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان ہم نے چلایا ہے، انہوں نے ہمارے کہنے پہ نہیں بیان دیا، انہوں نے بڑا سیریس الزام لگایا ہے کہ 2.5 سے 3 ہزار ارب کی چوری ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لے کے گئی ہے. محمد مالک اپنے پروگرام میں یہ بات کتنی دفعہ کہیں گے؟ رانا ثناءاللہ نے 1 دفعہ کہا، آپ 4 دفعہ کہہ بیٹھے ہو، 14 دفعہ کہنا ہے کیا؟ یہ کیا بات کریں؟ کیا ذکر ہی نہ کریں؟ ہم ڈسکس ہی نہ کریں؟ آپ لوگ جو مرضی پبلکلی کہیں ہم اس کو اگنور کر دیں. کیا رانا ثناءاللہ صاحب کے اس بیان کے اوپر صرف پیپلز پارٹی کو چارج شیٹ کرنا ہے؟ مجھے بات تو کرنے دو. آپ نے سوال کر دیا، پیپلز پارٹی کو چارج شیٹ کر دیا، یہ 2000 ارب کی بات آ گئی، میں جواب تو دے رہا ہوں نا. چلیں دے اس پہ آئے نا. پوری تاریخ تو نہیں ہم کر سکتے ابھی.
بتائیے پوری تاریخ کیوں بیان کی پہلے؟ کیوں میرے خلاف مقدمہ کھڑا کیا؟ کیونکہ ہم نے وہ تاریخ ٹوٹل رد ہوتے ہوئے دیکھی، ہمیں نظر آ رہا ہے کسی نے کچھ سیکھا نہیں ہے، بھائی میرے وہی باتیں ہو رہی ہیں، بار بار وہی باتیں ہو اگر آپ رہی نے ہیں۔ رد ہوتے دیکھی تو میں اس کا پازیٹو پہلو آپ کو دکھاؤں گا نا۔ ہاں بتائیں۔ جس طرح آپ سوال کریں گے اسی طرح میں جواب دوں گا۔ چھوڑیں اس بات کو، ہم آپس میں بحث کر کے پھر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عرض یہ ہے، میں سمپل کہہ دیتا ہوں، ہم نے ماضی میں غلطیاں کی اور ہمارے رویے اچانک ٹھیک نہیں ہو گئے۔ ہاں اس میں اتنی بہتری آ گئی ہے کہ دنیا بھر کے لوگ، دنیا بھر کی جمہوریتوں میں، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، باقی ملک ہو، یورپ کی مثال آپ نہ دیجئے، یورپ ایک اور جہان ہے، وہاں کی سوسائٹی اور ہے، وہاں پہ بھی ایک دوسرے پہ الزام لگتے ہیں، مخالفت میں بولتے ہیں، تلخ ہوتے ہیں، لیکن ضرورت پڑتی ہے تو آپس میں اتحاد و اتفاق بھی کرتے ہیں، الیکشن اپنا اپنا لڑتے ہیں۔ اگر آپ کا خیال ہو کہ ہمیں ماضی میں کھڑے ہو کے وہی تیر و تفنگ لے کے ایک دوسرے کا گلے کاٹنے چاہیے یا اسی لہجے میں باتیں کرنی چاہیے، تو پھر آپ بتا دیجئے، یہ آپ کا خواب ہو سکتا ہے۔ میں اس میں آتا ہوں، میں ذرا اگر آج بھی ہمارے طرف سے یا ان کی اختیار طرف سے ولی صاحب کو بھی میں شامل تو گفتگو نہیں کر ہونی لوں۔ چاہیے۔ دوسری بات کہہ رہا صاحب، وہاں اگر جہاں پہ مجھے ایک اگزامپل دکھا دیں امریکہ یا برٹن میں، جہاں پہ پارٹی لیڈران نے ایک دوسرے پہ کرپشن کے سیریس الزام لگائے ہوں اور پھر اکٹھے بیٹھے ہوں، وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے۔ نہ امریکہ ہو، نہ یورپ ہو، نہ انگلینڈ ہو، تم پاکستان ہو، پاکستان آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا نا۔ ولی صاحب یہ بتائیں، آپ آج